اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود پر جو معجزہ تھا وہ شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دیا اور قوم سمود پر عذاب کیوں آیا تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر ہیں جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم سمود ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قبیلہ حجاز اور تبوک کے درمیان الحجر میں واقع ہے۔ اس قبیلے کا نام آپ کے دادا سمود کی وجہ سے سمود پڑ گیا ہے۔ سمود کا جو بھائی تھا اس کا نام جدلس ہے۔ سمود اور جدلس عابر بن ارم کے بیٹے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ساتھ زادے ہیں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد واقع ہوئی تھی۔ یہ لوگ بھی عاد کی قوم کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک خاص رسول جس کا نام صالح علیہ السلام ہے اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس قوم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پرستش کو چھوڑ دیں اور توحید کو گلے لگا لیں اور بت پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہوئے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کر لیں۔ اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے رہے تاکہ کوئی حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ سنے۔ آپ علیہ السلام نے سب کی باتوں کو برداشت کیا اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جب آپ کو دعوت دینے سے روکتی تھی تو آپ نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں دعوت دینے کے فریضے میں کوتاہی کروں تو پھر تمہیں عذاب خداوندی سے کون بچائے گا؟ کون ہے آخر جو تمہاری ہدایت کی کوشش کرے گا؟ تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ فریضہ ترک کر دوں۔ یہ فریضہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے۔ اگر میں اس میں سستی کروں گا تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے خدا کی پکڑ سے چھڑا لے گا اور میری مدد کرے گا؟ جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہیں حق کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا، اگر آپ کی باتیں سچ ہیں تو یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ ہم آپ کے کہنے پر اپنے بتوں کی پوجا کیسے چھوڑ دیں؟ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کے کہنے پر اپنے باپ داداؤں کی روایات کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے باپ دادا بت کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کی پوجا ہی کریں گے۔ آپ کی قوم نے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ لوگوں پر جادو کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی باتوں سے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، ہم لوگوں کو آپ کی باتوں میں نہیں آنے دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ورنہ اللہ پاک تم پر عذاب نازل کر دے گا جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ تو مجلس میں موجود کافروں نے کہا، ہم آپ کی بات تب مانیں گے اگر آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہماری یہ شرط ہے کہ آپ سامنے کی ایک چٹان سے اونٹنی پیدا کریں اور اس اونٹنی کی خصوصیات بھی بتائیں جو فلاں رنگ کی ہو، بھاری کم ہو، اس کا قد اتنا لمبا ہو اور یہ حاملہ ہو اور فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔
تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے کہا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم معجزہ دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ اپنی مخالفت کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے اور عبادت گاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جس قسم کی اونٹنی کا مطالبہ میری قوم کر رہی ہے ویسی اونٹنی پہاڑ سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور چٹان کو حکم دیا کہ وہ اونٹنی نکال دے، تو پہاڑ نے اونٹنی نکال دی۔ اونٹنی نے باہر آ کر بچہ جنا، جس کو دیکھ کر قوم کے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ معجزہ دیکھتے ہی بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور بہت سے لوگ سرکشی پر ڈٹے رہے۔ ان لوگوں نے زیادتی کی، اپنا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا تھا کہ تھوڑی مدت بعد جب یہ اونٹنی تالاب کا سارا پانی پی لے گی تو یہ لوگ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں گے اور یہی برائی ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی۔ اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کوئی گورا چٹا لڑکا ہوگا جو اس کی کونچیں کاٹے گا، اور کچھ عرصے بعد آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اونٹنی کا معجزہ ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کہا، قرآن نے اس طرح اسے بیان کیا ہے کہ یہ ایک معجزے والی اونٹنی ہے، تو ایک دن تالاب کا سارا پانی یہ پیے گی اور ایک دن قوم کی باری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو زمین پر چھوڑ دو اور اس کے بچے کو بھی، تاکہ اللہ کی زمین پر کھائے پیے اور اس کو اذیت نہ دینا، ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا۔ جہاں قوم سمود کا قبیلہ آباد تھا وہاں پر ایک تالاب ہوا کرتا تھا، لوگ وہاں سے پانی پیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات وہاں سے پوری کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ان کو معجزے کے طور پر دی تو ان پر ایک امتحان ڈالا گیا کہ ایک دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پیے گی اور ایک دن عوام پیے گی، اور یہ لوگ اس دن دودھ سے گزارا کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات سے اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے گی، ان کے کھیتوں سے جہاں سے چاہے چرتی پھرے گی۔ جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی تو وہ سارا پانی پی جاتی، کسی اور کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچتا تھا۔ اس دن لوگ دودھ پی کر گزارا کیا کرتے تھے، اس لیے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری ہے۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ یہ اونٹنی جو صالح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ملی ہے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم حق پر ہو، کچھ نہیں ہوتا، اس کی ٹانگیں کاٹ دو۔ اس سے بچنے کی بس یہی ایک ہی صورت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ایسا کرنے سے روکتے رہے کہ ایسا نہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا، اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ یہ اعلان ہوا، کون اونٹنی کی ٹانگیں کاٹے گا؟ ایک شخص نے حامی بھر لی، وہ ایک رئیس قدار بن سالف بن جندہ کا بیٹا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا، یہ حرام زادہ ہے، چونکہ سالف کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو سالف کا بیٹا شمار ہوتا تھا، اصل میں اس کا باپ کوئی اور تھا۔ اونٹنی کا قتل تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے ہوا، بس انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ انہوں نے سرکشی کی، اپنے رب کے حکم کی اور کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، اب تم ہم پر عذاب لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگر تم رسول ہو۔ جب آپ علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا علم ہوا تو آپ بہت روئے اور اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کا بچہ تلاش کرو، اس کے ذریعے جرم کی تلافی ہو سکتی ہے۔
پھر بچے کو تلاش کیا گیا، بچہ ان کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب لوگ اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پہاڑ بلند ہوتا گیا، اتنا بلند ہو گیا اس کی چوٹی تک ایک پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بچہ زاروں قطار رویا، حتیٰ کہ اس کے آنسو بہنے لگے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ بولا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، آج کے دن کے علاوہ 3 دن عیش سے گزار لو اور اپنے گھروں میں غفلت کی میٹھی نیند سوتے رہو۔ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اب تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن ان پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ دیر نہ کرو اور صالح علیہ السلام کو بھی اونٹنی کے ساتھ ہی خاک خون میں ملا دو تاکہ سارے اندیشے ہی ختم ہو جائیں۔ قوم نے مشورہ کیا، رات اندھیرے میں چپکے سے صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور سب مل کر اس کے خاندان کا خون بہا ادا کریں گے۔ قوم نے سازش کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ آپ علیہ السلام پر حملہ کرتے ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، ان پتھروں نے انہیں نصیب و نابود کر کے رکھ دیا۔ قوم کے باقی لوگ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اگلے دن جب یہ بیدار ہوئے، جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا، ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہو گئی تو سمودی ایک دوسرے کو زور سے آوازیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ اور جب مہلت کا آخری دن طلوع ہوا، خوف کے مارے لوگوں کے چہرے پر سیاہی پھیل گئی۔ جب تیسرا دن بھی گزر گیا تو یہ کہنے لگے، اے صالح، آج تیسرا دن بھی گزر گیا ہے، اور اگلے دن خوشبو لگا کر عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ان بے وقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ آئی اور زمین پر زلزلہ آ گیا، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگ گئیں اور زندگیاں موت کے گھاٹ اترنے لگیں، اور ایک سناٹا چھا گیا، غفلت کے پردے ہٹ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سب فنا ہو گئے۔ قوم سمود کا ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم سمود کے لوگوں میں سے صرف ایک جوان دوشیزہ اس ہلاکت سے عبرت کے لیے بچ گئی، جو اپاہج سی اور سب لوگوں سے زیادہ حضرت صالح علیہ السلام کی دشمن بھی تھی۔ جب اس نے عذاب خداوندی دیکھا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ وہ عرب کے قبیلے کے پاس پہنچی اور انہیں عذاب الہی اور قوم سمود کی ہلاکت کی خبر دی۔ اس کے بعد پانی مانگا تو لوگوں نے اسے پانی پلایا اور اس کے بعد فوراً ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی تباہ شدہ قوم سے خطاب کیا۔ آپ نے منہ پھیر کر کہا، اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر آپ اس تباہ شدہ بستی سے دور چلے گئے۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب